السلام علیکم معزز سامعین، سچ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سجاد حسین۔ آج ہم ڈسکس کریں گے فتح سندھ کے حوالے سے، سندھ کو کس طرح فتح کیا گیا اور کس نے فتح کیا اور کس سن میں فتح ہوا۔ سر اندیب کے راجے نے حج بیت اللہ کے لیے مسلمانوں کو بحری جہازوں پر سوار کر کے عراق روانہ کیا تھا۔ ابھی یہ جہاز بحر عمان میں داخل ہوئے تھے کہ ہوا نے انہیں مکران کے ساحل کی طرف دھکیل دیا اور یہ دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچ گئے۔ سندھ کی مید قوم کے قزاقوں نے انہیں لوٹ لیا اور تمام لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں سے ایک شخص کسی طرح بچ نکلا۔ اس نے حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ کر بتایا کہ قیدیوں میں سے قبیلہ یزوع کی ایک عورت نے اسے مدد کے لیے آواز دی ہے۔ اس کے الفاظ تھے کہ حجاج بن یوسف میری مدد کر۔ جب یہ خبر حجاج تک پہنچی تو حجاج فوراً کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھ کر قیدیوں کی رہائی اور میدیوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا، لیکن متکبرانہ جواب دیا اس نے، انہیں قزاقوں نے پکڑا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس جواب نے حجاج بن یوسف کو بہت غصہ دلایا۔ اس متکبرانہ جواب سے سندھ پر حملے کا جواز پیدا ہو گیا، مگر خلیفہ وقت عبداللہ بن مروان نے اس کی اجازت نہ دی۔ اب زمانہ اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کا تھا، اس نے اجازت دے دی تو عبداللہ بن منان، عبدیل اور محمد بن قاسم کو یکے دیگر بعد سندھ پر حملے کے لیے بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 17 برس کا نوجوان تھا۔ اس کے پاس 6000 گھوڑ سوار، 6000 پیدل، 3000 دیگر جانور تھے اور ضروری اسلحہ تھا۔ یہ ایک منظم لشکر تھا، ڈاک کا بھی عمدہ نظام تھا۔ ایک ہفتے کے اندر محمد بن قاسم کو اپنے خط کا جواب کوفہ سے مل جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر پہلا حملہ دیبل کی بندرگاہ پر کیا۔ یہاں اس نے لنکا کے جہاز سے گرفتار کیے جانے والے مسلمان قیدیوں کو رہا کرایا۔ اس قید خانے کا نگران ایک شخص قبلہ نامی تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ وہ بعد مسلمان ہو گیا، چنانچہ اسی دیبل کو نگران بنایا گیا۔ یہاں ایک مسجد کی تعمیر بھی کی گئی اور 4000 مسلمانوں کو آباد کیا گیا۔ معزز سامعین، یہ سندھ کا چوتھا حصہ فتح ہو چکا تھا۔ اب شہروں کی باری آ جاتی ہے۔ دیبل کے بعد حیدرآباد کے جنوب میں نیرون کے حاکم شہریوں نے جو بدھ مت کے پیروکار تھے اور برمنوں سے تنگ آ چکے تھے، محمد بن قاسم سے امان کا پروانہ حاصل کر لیا، چنانچہ یہ شہر بغیر کسی جنگ و جدل کے فتح ہو گیا۔ یہاں بھی ایک مسجد بنائی گئی اور مسلمان آباد کیے گئے۔ اس شہر کا انتظام محمد ذیلی بھری کے سپرد ہوا۔ دیبل اور نیرون کے بعد محمد بن قاسم نے اندرون سندھ کی طرف توجہ دی اور سہوان روانہ ہوا۔ یہاں راجہ داہر کا بھتیجا وجے رائے حکومت کرتا تھا۔ اسے بھی امان نامہ بھجوایا گیا، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اس کی رعایا بدھ مت کی پیروکار تھی۔ اہل شہر نے محمد بن قاسم کو یہ کہلا بھیجا کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے، چنانچہ محمد بن قاسم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ وجے رائے مایوس ہو کر سسم کی طرف فرار ہو گیا۔ شہر کا انتظام کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سسم پر حملہ کیا، وجے رائے مارا گیا۔ میرے دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد۔ ایک 17 سال کا جوان سپہ سالار بنتا ہے اور جہاد کرتا ہے اور اس سندھ میں اسلام کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ پہلی بنیاد تھی، 712 کی بات ہے، 600-700 کی بات ہے۔ دیکھو، اللہ کی مدد غیبی آتی ہے۔ جب بندہ اسلام کے لیے نکل پڑتا ہے تو اللہ کی غیب سے مدد آتی ہے۔ کس طرح محمد بن قاسم کی اللہ نے مدد کی۔ ہندو راجہ چچ نے سندھ پر 40 برس تک حکومت کی۔ 690 میں اس کا بھائی راجہ چندر تخت پر بیٹھا۔ راجہ چندر کی وفات کے بعد راجہ چچ کا بڑا لڑکا راجہ داہر 697 ہجری میں سندھ کا حکمران بنا۔ وہ ایک ظالم حکمران تھا۔ وہ متعصب ہندو تھا۔ اس کی بدھ رعایا اس کے ظالم سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کے رشتہ دار اس سے ناراض تھے اور مسلمانوں کو صبر تمل کو وہ ان کی بہت دلی سمجھتا تھا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے سے قبل اسے آخری بار اطاعت قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے رونت کے ساتھ اس دعوت کو بھی ٹھکرا دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کے لشکر نے دریائے سندھ عبور کر کے اس کی فوج پر حملہ کر دیا۔ راجہ داہر قلعہ اروڑ میں اپنے اہل و عیال کو محفوظ کر کے مقابلے پر آیا۔ راجہ داہر کے پاس 10,000 سوار اور 30,000 پیدل سپاہی تھے، جبکہ بھاری جنگی ساز و سامان اس کے علاوہ تھا۔ اس کی فوج تعداد میں زیادہ تھی لیکن ناکام رہی۔ 10 رمضان 93 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ راجہ داہر میدان جنگ میں مارا گیا۔ اروڑ وہی قلعہ ہے جو آج حیدرآباد میں موجود ہے۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ راجے کا بیٹا جے سنگھ وہاں سے برہمن آباد کی طرف بھاگ گیا اور اس کی بیوی رانی لاڈی بائی ستی ہو کر جل مری۔ یہ ستی ایک رسم تھی ان کی، جس بیوی کا شوہر
شوہر مر جاتا تھا وہ خودکشی کر لیتی تھی۔ اس کے وزیر سیاہ کر نے اطاعت قبول کر لی۔ بعد ازاں مسلمانوں نے برمن آباد کو بھی فتح کر لیا۔ جے سنگھ کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ سندھ کے بعد محمد بن قاسم نے اروڑ، روہڑی، باتیا، بھاولپور، اسکندہ، اوچ، ملتان اور اس سے آگے دریائے جہلم اور بیاس تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم کی حکمت عملی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عقل دیا تھا۔ محمد قاسم 4 برس تک ہندوستان میں رہا۔ اس کے باوجود اس نے ملک کے انتظام پر خاطر خواہ توجہ دی۔ انتظام رواداری اور رعیت پروری پر مبنی تھا۔ اس نے اکثر دشمنوں کو امان دی، انہیں مختلف عہدے دیے، شہری آزادیاں برقرار رکھیں، مال گزاری کا پرانا نظام برقرار رکھا گیا اور مندروں کو بھی جاگیریں عطا کیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی آبادی کثرت سے مسلمان ہونے لگی۔ میرے بھائیو، مسلمان تب بھی لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کے اس نے اخلاق اتنا اچھا کیا کہ لوگ خود بخود مسلمان ہونے لگے، چنانچہ جا بجا مسجدیں اور مدرسے قائم کیے۔ محمد بن قاسم نے مذہبی آزادی دی، جس مذہب کا کوئی لوگ ہے اس کو اجازت ہے، لیکن مسلمانوں نے اخلاق ہی اس طرح کیا کہ لوگ خود بخود مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ جنگ کے دوران جن لوگوں کا نقصان ہوا تھا انہیں دوبارہ آباد ہونے میں مدد دی گئی۔ ایسے لوگوں کی تعداد 10,000 تھی۔ زیر تلافی کے طور پر ان میں 1,20,000 درہم تقسیم کیے گئے۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کے لیے قاضیوں کے تقرر کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کی ان عدالتوں کو بھی قائم رکھا۔ دیوانی معاملات میں ہندوؤں کو عدالت کا انتخاب کرنے میں آزادی دی تھی تاکہ ہندو اپنے مذہب کے مطابق انصاف حاصل کر سکیں۔ محمد بن قاسم کی اس فیاضی اور نرمی کے سلوک کا نتیجہ نکلا کہ رعایا جوک در جوک مسلمان ہونے لگی۔ جب محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا تو اہل سندھ نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ غیر مسلم رعایا نے تو اس کے مجسمے تک بنا کر رکھ لیے۔ محمد بن قاسم کی واپسی تک اگرچہ اسلامی حکومت ابھی تک مستحکم نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد طوائف الملوکی کا شکار ہو گئی، لیکن جلد ہی محمود غزنوی نے اس پر اسلامی حکومت کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ تھا میرے دوستو سندھ فتح کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح محمد بن قاسم کی مدد کی اور اس کے بعد اسلام کی بنیاد کس طرح رکھی گئی۔ محمد بن قاسم کے لوگ اتنے دیوانے ہو گئے کہ واپس جانے پر لوگوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔